من القرآن. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں. اگرچہ یہ آیت تبلیغ کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لیکن مؤذن جو اذان دیتے ہیں وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اس کے بارے میں حدیث آتی، صحیح مسلم میں ہے، قیامت کے دن مؤذن سب لوگوں سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے، یعنی اونچے سردار ہوں گے ایک طرح سے. اب اس وقت کتنا برا امپریشن ہے اگر کوئی کہے کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، اذان دیتا ہے. توبہ توبہ. حضرت عمر سے منقول ہے اگر میں مؤذن ہوتا تو میری آرزو پوری ہو جاتی. یعنی اس زمانے میں انہیں سرداری ملی، خلافت ملی، وہ تمنا کر رہے ہیں مؤذن بننے کی. قدر و قیمت جانتے تھے نا، ہم تو جاہل ہیں ایسی چیزوں کی قیمت سے. یا افسوس کہ جنہیں یہ مقام ملا انہوں نے اس کو بٹا لگا دیا کہ اسے معاشرے کے اندر ایک باعزت کام نہیں چھوڑا. اور کہتے ہیں حضرت عمر کہ میں رات کی نفلی قیام کی اور دن کے نفلی روزوں کی اس قدر تگ و دو نہ کرتا، یعنی اگر مجھے صرف اذان کا موقع مل جاتا تو مجھے باقی نفلی عبادتوں کے لیے اتنی بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑتی کہ وہ عمل کہیں زیادہ افضل ہے دن کے روزوں اور رات کی نمازوں سے بھی. اور میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مؤذن کی بخشش کی دعا مانگی کہ اللہ اذان دینے والوں کو بخش دے. اس پر میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی دعا میں ہمیں یاد نہ فرمایا، مؤذن کے لیے دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے نہیں کر رہے، حالانکہ ہم اذان کہنے پر اپنی تلواریں تان لیتے ہیں کہ میں دوں گا اذان، کہ ہمارے اندر اتنا شوق ہے. آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اے عمر ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ مؤذن غریب مسکین لوگوں تک رہ جائے گا. مؤذنی یعنی اذان دینے کا کام غریب مسکینوں تک رہ جائے گا. کتنی سخت پیشن گوئی پوری ہوئی. اور آج کے دور میں جو لوگ یہ کام کریں ان کا کوئی رتبہ مقام کچھ نہیں. حضرت بلال کا نام اسی لیے بہت معزز ہے، مؤذن تھے، بڑی سعادت ملی. اللہ کی طرف 5 دفعہ دن میں بلانا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. پھر آپ نے فرمایا سنو عمر، جن لوگوں کا گوشت پوست جہنم پر حرام ہے ان میں مؤذن بھی ہیں. آپ ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں جب ذرا بڑے ہو جائیں اذانیں دلوایا کریں، سکھائیں، اور کسی دن مولوی صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ ذرا میرے بچوں کو بھی اذان دینے دے مسجد میں. بچوں کو اس کام پر شوق دلائیں، لڑکوں کو، اور اس کام پر فخر دلائیں. فخر سے مراد تکبر نہیں ہے، یعنی خوشی کہ یہ بہت معزز کام ہے، وہ سنتیں زندہ ہوں، یہ صرف پیشہ بن کے چند لوگوں تک نہ رہ جائے.